یہ جنگ ختم نہیں ہوئی، یہ بڑی جنگ کی پہلی جھڑپ ہے۔ بھارت نے 29 مئی یعنی آج جمعرات کو پاکستان پر ایک اور سٹرائک کی مکمل تیاری کر رکھی تھی۔ پچھلی دفعہ یہ گراؤنڈ فورسز لے کر نہیں آئے تھے، پچھلی دفعہ انہوں نے نیوی ڈپلوائے نہیں کی تھی، اس دفعہ ڈیفینیٹلی یہ گراؤنڈ فورسز ڈپلوائے کریں گے۔ بھارت جو ہے وہ آپریشن شیلڈ کر رہا ہے۔ بھارت میں کل رات سری نگر کے اندر بتایا گیا کہ جی بلیک آؤٹ کیا گیا ہے، جہازوں کی پروازیں سنی گئی۔ بھارت نے 9 مئی کی رات کو بھی اسی حکمت عملی پہ عمل کرتے ہوئے اچانک پاکستان پہ وار کیا تھا۔ وہ پاگل ہے، وہ انسین ہے۔ And India, of course, keeps the door open anytime it wants to come in again and start killing Pakistanis. تو اب جو ہونے والا ہے، پاکستانی قوم کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اب کی دفعہ آپ کو اپنے شہروں سے، اپنی آبادی کے والے علاقوں میں سے، اپنے اربن ایریاز میں یہ جنگ دیکھنی پڑے گی۔ Well, first of all, India wants Bharat Mata. And what does Israel want? Strange, isn't it? They want greater Israel. Bharat Mata is basically the same thing. 9 مئی کی طرح 29 مئی کو بھی بھارت سول ڈیفنس ریہرسل کرنے کی آڑ میں پاکستان پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ بومنگ ہمارے شہروں میں کریں گے، میسائلز ہمارے شہروں میں بھیجیں گے تاکہ کنفیوژن اور پینک زیادہ پھیلے۔ اب کی دفعہ وہ میسو ڈرون سوارمز لے کر آ رہے ہیں۔ نمسکار دوستوں، کل بھارت نے راجستھان، کشمیر اور بھارت کے کچھ انیہ راجیوں میں موک ڈرل کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد پوری رات پاکستان ہائی الرٹ میں رہا اور کچھ پاکستانیوں نے کل رات انڈین فائٹر جیٹس اور ڈرون کی ویڈیوز ایکس میں پوسٹ کرتے ہوئے یہ لکھ دیا کہ بھارت راولکوٹ اور بھیمبر میں اٹیک کرنے والا ہے۔ پچھلی بار جب بھارت نے موک ڈرل کا اعلان کیا تھا تو آدھی رات ہمیں پتہ چلا کہ انڈین ایئر فورس نے پاکستان کے 9 ٹھکانوں میں بامبنگ کر دی۔ اسی طرح اس بار بھی جیسے ہی بھارت نے اعلان کیا کہ ہم موک ڈرل کرنے والے ہیں، ویسے ہی پورا پاکستان خوف سے پوری رات سو نہیں پایا۔ ویسے ہی بھارت نے پچھلے کچھ دنوں میں پاکستان کو صاف صاف سمجھا دیا ہے کہ آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا، اسی لیے پاکستان پوری طرح اپنے گھٹنوں میں ہے اور بھارت سے ریلیشن سدھارنے کی باتیں کر رہا ہے۔ اسی ٹاپک پر چلیے آگے پاکستانی میڈیا کا ری ایکشن دیکھتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جیسے ہم نے کہا نا کہ ہم مسلمان قوم اور خاص طور پر پاکستانی قوم جو ہے وہ کبھی بھی تیاری نہیں کرتے جب تک طوفان سر پہ نہ آ جائے، جب تک گولے اور راکٹس اور میسائلز اور ڈرونز ہمارے شہروں میں نہ گرنا شروع ہو جائے، اس وقت تک یہ اٹھتے نہیں ہیں، یقین نہیں کرتے کہ ہاں آپ درست کہہ رہے تھے۔ اور ابھی بھی یہی 20 سال جیسے آپ نے کہا، 2007 سے میں میڈیا پہ ہوں، ایک ہی اذان دیے جا رہا ہوں۔ لوگوں نے تو مجھے غزوہ ہند اور بھارت، آپ غزوہ ہند نہ مانیں اس کو، آپ کو انڈیا کے ساتھ ایک فائنل کانفلکٹ تو کرنا ہے۔ 2007 اور 2008 میں ہم نے کہا تھا کہ آخری لڑائی بھارت کے ساتھ، تم اگر کشمیر کی زمین پر نہیں لڑتے ہو، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے نہیں لڑتے ہو، تو کشمیر کے پانی اور دریاؤں کے لیے تو تمہیں لڑنا ہی پڑے گا۔ انڈیا کے پاس کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ ہمارے دریا روک سکے، اس لیے اس نے انڈس واٹر ٹریٹی کو چلنے دیا تھا۔ لیکن جب اس کے پاس کیپیسٹی آ گئی، ایک ملٹریلی اپنے آپ کو اس نے اتنا اسٹرانگ کر لیا کہ اپنی دھمکی کو وہ بیک کر سکا۔ اس نے یہ سمجھا کہ جو میں دھمکی دے رہا ہوں اس کے مقابلے پہ میں فوجی طاقت لا کر بھی کھڑی کر سکتا ہوں۔ اور دوسرا، اس نے انفراسٹرکچر اتنا بلڈ کر لیا کہ وہ ہمارے دریاؤں کا پانی واقعی روکنے کے قابل ہو گیا، جو پچھلے 60 سال سے وہ اس قابل نہیں تھا۔ تو اب لازمی بات ہے کہ جب مودی نے یہ ایڈونچر کیا، اور اس ایڈونچر سے بھی پہلے بالکل آخری 2-3 مہینے میں تو ہم بالکل ہی ریڈ فلیگ لے کے کھڑے ہوئے تھے کہ اب تو یہ بالکل ہی آنے والا ہے۔ اور جو پچھلے 20 سال سے یہ تیاری کر رہا تھا، جس قسم کی ڈپلائمنٹ تھی، جس قسم کی ویپن ایکوزیشن تھی، جس قسم کی ٹریننگ تھی، اور سب سے بڑھ کر جس قسم کا ریٹورک تھا، جو نیریٹو یہ بلڈ کر رہے تھے، بالکل واضح بات تھی کہ کسی بھی لمحے کوئی بھی فالس فلیگ کر کے یہ پاکستان میں داخل ہو جائیں گے۔ اور الحمدللہ ایگزیکٹلی ایونٹس ویسے ہی انفولڈ ہوئے جیسے ہم انالیسس کر کے قوم کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اب جو ہونے والا ہے، پاکستانی قوم کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اب کی دفعہ آپ کو اپنے شہروں سے، اپنی آبادی کے والے علاقوں میں سے، اپنے اربن ایریاز میں یہ جنگ دیکھنی پڑے گی اب کی دفعہ، کیونکہ پچھلی دفعہ ہم نے ان پہ سائبر اٹیک بھی کیے، ان کا کرٹیکل انفراسٹرکچر، سویلین انفراسٹرکچر تھا، ہم نے اس کو بھی شٹ ڈاؤن کیا، ان کی ٹرینز اور ریلوے سسٹمز اور ان کے تمام ایئر لائن، بجلی کا نظام وہ ہم نے بند کیا۔
اگر وہ ہم پر سائبر اٹیک نہیں کر سکتے ہیں تو وہ فزیکلی اٹیک کر کے ہمارے پاور گریڈز کو یا ہمارے انفراسٹرکچر کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کریں گے. بومبنگ ہمارے شہروں میں کریں گے, میسائلز ہمارے شہروں میں بھیجیں گے تاکہ کنفیوژن اور پینک زیادہ پھیلے. اب کی دفعہ وہ میسو ڈرون سوارمز لے کر آ رہے ہیں تاکہ شہروں میں ہر جگہ ڈرونز ہی ڈرونز اڑ رہے ہوں, چاہے وہ کسی شہر میں کسی گلی میں گر جائے وہ اتنی کیجولٹیز ہوں گی کہ ہماری جو سول ڈیفنس یا ہماری میڈیکل سروسز ہیں وہ اوور ویلم ہو جائیں گی. دشمن یہ کرنا چاہ رہا ہے, اسی لیے مجھے کیسے پتا؟ اس کی پرچیزنگ دیکھ کے کہ وہ اکوپمنٹ کون سا خرید رہا ہے. اس وقت سپلائی, اس وقت وہ ساری چیز جو جہاز بھر بھر کے امریکہ اور اسرائیل سے اس کے پاس اکوپمنٹ پہنچ رہا ہے وہ کون سا آ رہا ہے, وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ نیکسٹ فیز میں جو وارفیئر یہ استعمال کرے گا اس کے لیے کون سے ویپنس پلیٹ فارم یوز کرے گا. ڈرونز ڈیفینیٹلی ایک مین سٹے ہوں گے فرنٹ اینڈ کے اوپر, وہ اپنے جہازوں کو بچانے کے لیے, کیونکہ رافیل اس نے دیکھ لیا ہے مہنگا, ان کو اگر ہوا میں وہ اڑاتا ہے پہلے تو ڈیمیج زیادہ بڑا نقصان ہوتا ہے, تو پہلے وہ میزائلز اور ڈرونز پہ ڈیپینڈ کرے گا. یہ ہمارے شہروں میں آئیں گے, اب کیجولٹیز زیادہ ہوں گی. لوگوں کو ایک ڈوز اللہ نے دیا ہے, ایک ایکسپوجر ان کا ہوا ہے, انہوں نے توپیں اور راکٹ اور میزائل اپنے گاؤں سے فائر ہوتے دیکھیں لیکن ابھی تک جوابی فائر نہیں دیکھا. اگر ہماری توپوں کے پاس جو لوگ کھڑے تھے اگر وہاں پہ دشمن کی کاؤنٹر بیٹری فائر آنا شروع ہو جاتا پھر ان لوگوں کا کیا حال ہوتا. بات یہی ہے. اب یہی وجہ ہے کہ جو بارڈر ایریاز کے پاس لوگ ہیں, جو پاکستانی آبادی ہے, اس سے ہم کہتے ہیں کم از کم ابھی جب تک حالات ٹھیک نہیں ہیں, جو کہ اب ہوں گے بھی نہیں, اپنے پاس کم از کم 2-3 مہینے کا خوراک تم جمع کر کے رکھو. جو ضروری دوائیاں تمہارے گھر میں بزرگ اور بچے استعمال کرتے ہیں ان کا تھوڑا سا سٹاک رکھو. جو بچوں کی ضروری چیزیں ہیں, دودھ ہے یا بچوں کے پیمپرز ہیں یا بزرگوں کی دوائیں ہیں, وہ سب چیزیں اپنے ساتھ سنبھال کے رکھو. ایمرجنسی بیگ بنا کر رکھو, خاص طور پر بارڈر ایریاز کے لوگ. ابھی تو ہم فائر کر رہے تھے, انہوں نے گراؤنڈ فورسز ڈپلوائے نہیں کی تھیں, ان کی فوجیں ہمارے علاقوں میں داخل نہیں ہوئی تھیں, تو سارے لوگ گاؤں اور توپوں اور میزائلوں کے گرد کھڑے ہو کے تماشے دیکھ رہے تھے. اب مجھے بتاؤ اگر دشمن کی فوجیں بریک ان کرتی ہیں, سیالکوٹ کی طرف داخل ہوتی ہیں یا چونڈا کی طرف داخل ہوتی ہیں یا سلہور کی طرف داخل ہوتی ہیں, تو پھر کیا لوگ اسی طرح کھڑے ہو کے تماشا دیکھیں گے؟ کیا آپ کے گھروں کے, آپ نے دیکھا ہے کہ سارا بلٹ اپ ایریا تھا, یعنی بارڈر کے ساتھ تک ہمارے گھر اور گاؤں اور دیہات بن چکے ہیں کہ ایکچولی توپیں اور میزائل ہمارے گھروں کے ساتھ لگے ہوئے تھے, کوئی کھلا میدان تو کہیں بھی نہیں تھا. تو دشمن جب آئے گا تو انہی گھروں پر آئے گا واپس, تو ان گھر کے لوگوں کو اس وقت وہاں سے ہجرت کرنی پڑے گی. تو اپنے ایمرجنسی بیگز بنا کر رکھیں کہ آپ کو ہجرت کرنی پڑے تو آپ ضروری چیزیں لے کے اپنے کندھے پہ رکھیں, فیملی کو لیں اور وہاں سے نکلیں. ظاہر ہے کہ جب یہ جنگ آس پاس ہو رہی ہوگی اس وقت آپ اپنی فیملیز کو اس طرح توپوں کے گرد کھڑے کر کے دیکھ کے, تماشا دیکھ کے آپ شور نہیں مچا سکیں گے کہ جو آپ نے پہلے راؤنڈ میں دیکھا تھا. نیکسٹ راؤنڈ از گوئنگ ٹو بی بلڈی. ہم کو قوم کو تیار کرنا چاہیے آنے والی بڑی جنگ کے لیے. فوڈ سٹاکس جمع کریں, فیول سٹاکس جمع کریں, میڈیکل سپلائز جمع کریں. اس عید کے اوپر خاص طور پر بالکل چھٹیاں کینسل, ایوری بڈی شوڈ بی آن دا بیٹل اسٹیشن. یہ وقت عید کا جو ہے خاص طور پر یہ نازک ہے. پاکستانی قوم اگر نہیں سمجھے گی تو پھر وہی بات بہت بری طرح مار کھائے گی. انشاءاللہ اللہ ہماری عزت رکھے گا, لیکن اپنی حماقتوں کی وجہ سے اتنا نقصان اٹھانے کی کیا ضرورت ہے یار؟ پہلے نصیحت سن لو.